معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی دوسرے بابرکت مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی فضیلت اور عظمت پہ مختصر سی گفتگو کی جائے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات کے بارے واضح ہدایات اپنی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو سکھائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، بلکہ یہ طریقہ ڈیوائس کرنے والا خود اللہ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہوں اور واضح دلائل موجود ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل ہو، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا یا اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ کیونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک بابرکت مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ عبادت کا مقصد ہے جو کہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا، اور ہر عبادت خالص اللہ پاک کے لیے ہی ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی ہمیں اللہ پاک ہی دیں گے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ دین کے نام پر جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کے اجر اور ثواب کی امید ہم اللہ تعالیٰ سے ہی رکھیں گے، اور ہمارے ہر عمل کے پیچھے نیت اور اس کی رضا ہو۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی کوئی آیت ہمیں ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور اس کے علاوہ ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے بارے میں مخصوص عبادت کے لیے روزے ہیں جو کہ روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ابو داؤد
اور نسائی کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے رمضان اور شعبان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں۔ تو معزز سامعین کرام، اس اتنی سی بات کے علاوہ اور کوئی چیز جو مخصوص عبادت ہے وہ کہیں بھی ثبوت اس کا نہیں ملتا، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب ضعیف احادیث ہیں، موضوع احادیث ہیں۔ مثلا آپ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں، 30 دنیا کی بلاؤں سے امن میں رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص 15 شعبان کی رات میں 12 رکعات پڑھے اور وہ ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو وہ اتنے تک مرے گا نہیں جتنے تک وہ جنت نہ دیکھ لے۔ تو یہ از اٹ پاسبل، یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ساری عمر نیک کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃیں دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، وہ تو جنت نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک رات میں کھڑے ہو کے 30 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے وہ جنت دیکھ سکتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دماغ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے دنیا میں دیکھ لے۔ تو اسی طرح 15 اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، مطلب یہ جو اصل حدیثیں ہیں وہ کم بیان کی جاتی ہیں، اور جو روایت ضعیف ہیں یا موضوع ہیں وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی، اخباروں پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی وہ بڑھ چڑھ کے بیان کی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ چلے فضیلت والا مہینہ تو ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں قرآن پاک یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ملتے ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ عمل پھر آپ کو پتہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، جو کہ کوئی مستند حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شعبان کی 15 کا روزہ 120 سال کے روزوں کے برابر ہے، 60 گزشتہ اور 60 آنے والے۔ تو صرف جو حدیث میں نے جو بیان کیا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی فضیلت، کوئی چیز کہیں سے بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شب رات جو ہے، کوئی آپ کو یہ لفظ پورے ذخیرہ احادیث سے نہیں ملے گا۔ شب رات قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں، لیکن ذخیرہ حدیث سے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ شب جو ہے، پہلی بات ہے یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، رات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہی نہیں۔ اگر ہم اس کو شب رات بولتے ہیں تو بھی یہ مطلب ہے کوئی اس کی عربی کا لفظ نہیں ہے۔ شب برات بھی بولتے ہیں تو ایک برات ہے جو شادیوں پہ ہوتی ہے، اور ایک شب براعت ہے جو کہ سورہ توبہ کے شروع میں ہوتی ہے، وہاں سے برات وہ براعت ہے۔ تو اس برات کا مطلب ہے بیزاری۔ تو ہمیں کس چیز سے بیزاری ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مختلف ہم کام کرتے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو یہ
جو چراغاں کیے جاتے ہیں یا جو یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، کیا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے؟ آپ خود سوچئے کہ یہ کیا دین اسلام میں جائز ہے؟ یا اللہ کے رسول نے کہیں حکم دیا ہے کہ آپ 15 شعبان کو پٹاخے چھوڑیں اور آتش بازیاں کریں اور یہ کریں اور وہ کریں؟ اور کچھ لوگ جناب حلوہ پکا کے ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دانت مبارک شہید کیے گئے تو آپ کو حلوہ کھلایا گیا۔ تو ہم نے کون سے اسلام کے لیے دانت توڑوائے ہیں کہ ہم جناب وہ خوشیوں میں حلوے کھا رہے ہیں؟ یہ وہی مثال ہے کہ 10 محرم کو جیسے لوگ ہم نے ادھر اپنے بازاروں میں گلیوں میں ہر جگہ پہ ہم نے سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور ہم نے ادھر سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو کوئی بندہ بھی بڑے سے بڑا کوئی بندہ یہ ہم اس کی بات کو جتنے تک کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے بڑے سے بڑا کوئی بندہ کہہ دے اس کی، کیونکہ ہمارے لیے جو واضح رستہ ہے، جو واضح جو ہمارے لیے تعلیم ہے وہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں، یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، شب رات، شب برات، شب رات، پھر اس پہ مختلف کام کرنا، یہ کر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ روزوں کا حکم ہے 15 شعبان تک، 15 شعبان کے بعد نفلی روزے بھی جو ہیں ان سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی اپنی توانائی کو برقرار رکھے رمضان المبارک کے لیے۔ تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم جناب ایک روزہ بس، نہ آگے نہ پیچھے، ایک روزہ رکھ دیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ مطلب جو حدیث ہے پھر ہمیں اس حدیث پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے نا، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے 15 سے پہلے۔ وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم بس جناب اس کو 15 کا روزہ رکھ دیا اور سارے گناہ جناب اس دن معاف ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔